الاصل الاول، سب سے پہلا اصل کیا ہے؟ الاخلاص، اور اس کی ضد شرک۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں اخلاص الدین للہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا جس کا کوئی شریک نہیں، وبیان ضدہ الذی هو الشرک باللہ، اور اس کی ضد کا بیان جو کہ شرک باللہ ہے۔ وکون اکثر القرآن فی بیان هذا الاصل من وجوہ شتى بکلام یفہمہ ابلد العامہ، اور قرآن کریم نے اس اصل کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک عام انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا اصل سبب توحید اور اخلاص کو بیان کرنا ہے اور شرک کی مذمت کرنا ہے۔ یہ قرآن کے موضوع کا اور قرآن کریم کے پورے کنٹینٹ کا یہ خلاصہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن کا ہر صفحہ اور ہر آیت اللہ کی توحید پر دلالت کرتی ہے، اور یہی انبیاء کرام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے۔ انبیاء کرام کسی پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت نہیں دنیا میں بھیجے گئے، کسی سوشل ایجنڈے کے تحت نہیں بھیجے گئے۔ اگر انہوں نے کسی زمانے میں حکومت بھی کی ہے، پولیٹکس کو اختیار بھی کیا ہے، تجارت بھی کی ہے، یا سوشل ورکنگ بھی کی ہے، تو وہ بھی توحید کی خاطر ہے۔ ہماری زندگیوں کا خلاصہ ہی توحید ہے، توحید کے بغیر کچھ نہیں اس دنیا میں۔ لہٰذا آج جو ہم توحید کو ثانوی اہمیت دیتے ہیں اور ہمارے دیگر مسائل کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہماری پریورٹیز میں وہ چیز ہوتی ہے، یہی وجہ ہے دنیا میں اختلافات کی، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین کے مدد کے رکنے کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپس میں یونٹی اور اتحاد نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری توحید کمزور ہے۔ لہٰذا توحید کا خاصہ ہے لوگوں کو جوڑنا، یونائٹ کرنا، اور شرک کا خاصہ ہے لوگوں کو توڑنا۔ تو توحید ایسی طاقت ہے کہ یہ قرآن کریم کے پورے مضامین کا خلاصہ ہے، اور جسے عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں لیکن اتنی وضاحت کے بعد بھی آج ہماری حالت یہ ہے کہ ثم لما صار على اکثر الامت ما صار اظہر لهم الشیطان الاخلاص فی صورت تنقص الصالحین والتقصیر فی حقهم واظہر لهم الشرک باللہ فی صورت محبت الصالحین واتباعهم، کہ اتنی وضاحت کے بعد بھی اور شرک کی نئی صورتوں کے وضاحت کے بعد کہ اہل مکہ کا شرک کیا تھا، نوح کا علیہ السلام کے زمانے میں بتاں پرستی کا شرک کیا تھا، قوم سمود قوم عاد کا شرک کیا تھا، ساری وضاحتوں کے بعد بھی ہم جو ہے اسی شرک میں پڑ رہے ہیں جس شرک سے قرآن نے منع کیا ہے، اور اسے ہم توحید کا نام دے رہے ہیں، اسے ہم اخلاص کا نام دے رہے ہیں۔ تو ایک ٹرمینالوجی جو شریعت نے ایجاد کی تھی، ایک مصطلح جسے شریعت نے بنایا تھا کسی مقصد کی خاطر، آج اسی اصطلاح کا ہم غلط چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو